دیگوں سے اجالا ہوا، حالوں سے اندھیرا. یہ ہے خدائے سخن میر بابر علی انیس رحمت اللہ علیہ. لیکن صاحب لکھنؤ قدم قدم پر جہاں کہیں تعشق کا ادب ہے، کہیں عشق کی شاعری ہے، کہیں ہمیں ماہر اور سالک لکھنوی کا لہجہ نظر آتا ہے، وہیں پہ رائے بریلی لکھنؤ سے زیادہ دور نہیں ہے. اور جہاں فیاض صاحب کا لہجہ، فیاض صاحب کی زبان اور ان کی فکر ہو، وہاں میں لکھنؤ سے آگے نہیں جانا چاہتا. حالانکہ حیدرآباد کا مستند نام اور مستند حوالہ میری فہرست میں موجود ہے، لیکن شاید یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش نما ہے. اس لیے کہ سائنس کا علم بھی یہی کہتا ہے جب سناٹا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو محسوس کیجیے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے. تو اگر طوفان آ رہا ہے تو اس طوفان کو ذرا سا محسوس کیجیے. اس لیے کہ مولا عباس کا جشن ہے. لکھنؤ کی سرزمین پہ ایک صاحب نے مصرع پڑھا، اور وہ مصرع جانتے ہیں کیا تھا؟ کہ کر کے دیکھیے آپ کو دیکھ کے مجھے لائبریری یاد آ گیا اور میں چل رہا ہوں. پھر 80 برس یا 90 برس میں بات کروں یا 60-70 برس کی میں بات کروں، میں اپنی عمر کے تقاضوں کو دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. اور فیاض صاحب نے خود کہا ہے کہ میری خود ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے اشعار یعنی انور لائبریری صاحب ایک مصرع پڑھا گیا ہے، میں جلدی آ جاؤں. اس لیے کہ میں خیبر در اور تاج کا درے خیبر اٹھانے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں مسکراتے رہیے تاکہ دل کے خیمے میں وہ تقویت کا چراغ روشن ہوتا رہے، لوم دین نہیں پڑھنے پائے. مصرع پڑھا گیا، ترک نماز حسن جہاد حبیب تھا. دروازے پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی ان کو میرا سلام. کیا مصرع ہے؟ ترک نماز. آپ نے تو کہہ دیا بات، لیکن وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کے علم کا لوہا علماء نے کہا اس میدان میں مانا. انہوں نے کہا مصرع غلط ہے. کیسے؟ جو لفظ رکھی آپ نے ترک نماز، ترک نماز حسن جہاد حبیب تھا. انور لائبریری بیٹھے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہے کہ کب مجھے بلایا جائے اور میں کب اس کا جواب دوں. اب جس کے خیمے میں ہوں مائیے پہ آپ کس کا طرف نہیں تھی کہ کب دریا میں مجھے داخل کیا جائے اور میں جواب دے کے آگے بتاؤں. سنیے یہ دریا باد ہے، عباس سے ہے. اسی جواب کے بعد شاید آپ کے حوالے کچھ میں پڑھنا نہیں چاہتا، اور میں ان ناظموں میں سے نہیں ہوں کہ ایک بند دو بند کر کے پورا دیوبند آپ کو سناؤں. وہاں سے شاید آپ کے حوالے خلاشی کا قائل بھی نہیں رہا. بڑی تیزی سے سن لیجیے، میری طرف دیکھیے. ترک نماز حسن جہاد حبیب تھا. انور لائبریری میں گھوم بیٹھے تھے. ایک صاحب نے کہا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ کیمرے سے زیادہ ڈر ہے، لوگوں سے کم ہے جو کیچیاں لے کر نکلتے ہیں. کیمرے سے بہت ڈر ہے کیونکہ سامنے آج کل آن لائن جو سنتے ہیں وہ کیچی لے کر دیکھتے ہیں. ایک دم کاٹا چھانٹا اور اسے چلا دیا. دیکھیے تصویر بڑی عمدہ ہے. ترک نماز حسن جہاد حبیب تھا. انور لائبریری نے کہا مجھے دعوت دیجیے. بتایا اگر آپ نے کہہ دیا کہ مصرع غلط ہے تو ہم میرے شعر کو غلط کہہ کے دکھائیے. کا پڑھیے کا ترک نماز حسن جہاد حبیب تھا. انور لائبریری نے ایسا شعر پڑھا، اچھے اچھوں کی زبانوں پہ تالے بند ہو گئے اور آج تک وہ زبانیں کھل نہ پائی کہ جنہوں نے اس مصرے کو غلط کہا تھا. کہتے ہیں سنیے پہلا مصرع کہ لئی نے شان امامت پہ کی تھی گستاخی. مجھے کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ الہات کے سامنے نہیں ہے صاحب، اس لیے کہ آپ کا اعتماد و بھروسہ ہے. جب فرمایا لئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی، فقیہ شاہ پہ ترک نماز واجب تھا. واہ 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 واہ، کیا کہنا. واہ واہ واہ. ایک لفظ نے پورے شعر میں جان ہوتی ہے. ایک شعر میں رکھوں کی مضمون ہے. کہتے ہیں نئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی. ارے شرط بھی تو دیکھیے، فاطل شرط فاطل مشروط. اگر شرط ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. شرط ہے امام کی شان میں گستاخی. اور سنیے اگر امام کی ذات کو ہٹا دیجیے تو مضمون محمد ہو جائے گا. یہ ایمان کا کمال ہے کہ مضمون کس طریقے سے معراج پہ گیا. کہتے ہیں نئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی، فقیہ شاہ پہ ترک نماز واجب تھا. آج خاص سے ہے آپ تحفے میں یہ شعر لیتے جائیے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے. لیکن آئیے چلوں میں آپ کو اس لہجے کی طرف لے کر
فیاض رحبری صاحب، اس وقت میرے لیے فیصلہ کرنا ممکن ہے، مجھے سراغ کی نظامت ہو رہی ہے، اگر قدم ڈگمگائے تو پتہ نہیں ہم کس منزل پہ جائیں گے۔ وسیم امروہی صاحب، ہمارے عزم شاکری صاحب، وفا حیدرآبادی صاحب، حیدر گنڈوی صاحب، لیکن آئیے میں چل رہا ہوں آپ کو ترنم کی وادی سے نکال کے ذرا تحسین لفظ کی وادیوں میں لے کے چلوں۔ شعر کہنا، شعر میں تبلیغ کر دینا، اصلاح کر دینا، یہ بھی کمال کی منزل ہے۔ اس لیے کہ شاعری ہے لیکن وہ شعور کو جو بیدار کر دے۔ کیا کیا آپ نے شعر سنائے ہیں، آپ کے بعد میرے پاس کوئی انتخاب نہیں سوائے وسیم امروہی صاحب کے تحسین لفظ کا، وہ مستند نام، وہ مستند لہجہ، کہ جسے جہاں اردو بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، کم سے کم وہاں وسیم امروہی صاحب کو سنا جاتا ہے۔ کتنی نظمیں انہوں نے مختلف عناوین و مضامین پہ کہی ہیں، آپ جیسا سنیں گے ویسا ہی احترام پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرے درود ارشاد فرما دیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ایک بات اور اس کا وسیم امروہی صاحب کا تعلق یہ الگ بات ہے کہ یہ ہم سے پہلے سے اس عباس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور ہمارے مرحوم ریاض صاحب جب بحیات تھے اس دور سے ان کی شرکت ہے اور حاضری ہے۔ لیکن امروہہ بڑی زرخیز زمین ہے، اور یہ بھی کہہ دوں آج اس کیمرے کے سامنے، ہم امروہہ کو علامہ نسیم امروہوی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اسے محسوس کر لیجیے، علامہ نسیم امروہوی، اس قبیلے، اس تہذیب، اس ادب کو محسوس کیجیے اور زبان دیکھیے۔ امروہہ کی سرزمین بڑی زرخیز ہے۔ تو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر مسیح لکھ رہے ہیں بھائی میں، آپ سے گزارش ہے کہ استقبال بابا سے نعرے درود سے